السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی دوسری کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے۔ یہ سبق ہے بات کرنے کے آداب، یعنی گفتگو کرنے کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر وہ چھوٹے سے بات کر رہا ہو، عقل مندوں کے ساتھ بات کر رہا ہو، بڑوں کے ساتھ بات کر رہا ہو، تو گفتگو کس طریقے کی ہونی چاہیے اور کس لہجہ کو انسان اچھا مانتا ہے۔ تو چلیے اسے ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کو ہم پڑھ کر کے اور دوبارہ انشاءاللہ اس کی ہم تشریح بھی کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنے کے آداب۔ بات کرنے کے آداب، ادب کی جمع ہے آداب۔ کر سمجھ کر سوچ کر باتیں مدام، کر سمجھ کر سوچ کر باتیں مدام، بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام، بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام، یا ہو اس سے خاص اپنا فائدہ، یا ہو اس سے خاص اپنا فائدہ، اور دانا بھی کریں اس کو قبول، اور دانا بھی کریں اس کو قبول، کر نہ بیہودہ زباں سے تو کلام، کر نہ بیہودہ زباں سے تو کلام، بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام، بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام، اور نہ بک بک کر کے کھا سب کا دماغ، اور نہ بک بک کر کے کھا سب کا دماغ، ایسی باتیں کر، ایسی باتیں کر رہیں سب باغ باغ، ایسی باتیں کر رہیں سب باغ باغ، بات کا جب تجھ سے استفسار ہو، بات کا جب تجھ سے استفسار ہو، تے کے نیچے زیر پڑھیے گا، تب جواب خواب کا اظہار ہو، تب جواب خواب کا اظہار ہو، کان دو ہیں ایک ہیں تیری زباں، کان دو ہیں ایک ہیں تیری زباں، صاف یہ انداز اس سے ہوتا ہے عیاں، صاف یہ انداز اس سے ہوتا ہے عیاں، یعنی دو باتیں پڑیں جب تیرے کان، یعنی دو باتیں پڑیں جب تیرے کان، پڑھیے گا، یعنی دو باتیں پڑیں جب تیرے کان، تب ہلا ایک بار تو اپنی زباں، یہ کے ساتھ نہیں لکھا ہے اس کو، ایک نظم میں اس طریقے کی صورت بہت ملتی ہے اور یا کو حذف بھی کر دیتے ہیں۔ تب ہلا ایک بار تو اپنی زباں، بات آہستہ کہا کر تو مدام، بات آہستہ کہا کر تو مدام، تا رہیں خوشنود تجھ سے خاص و عام، تا رہیں خوشنود تجھ سے خاص و عام، ایسا آہستہ نہ بول اے با تمیز، ایسا
آہستہ نہ بول اے باتمیز، سن سکے جس کو نہ کوئی اے عزیز، سن سکے جس کو نہ کوئی اے عزیز۔ کر مؤدب تو بزرگوں کو سلام، کر مؤدب تو بزرگوں کو سلام، تا سعادت مند ہو اور نیک نام، تا سعادت مند ہو اور نیک نام۔ ناظرین، اب پورے نظم کی اب تشریح کرتے ہیں، اب سنیے گا۔ بات کرنے کے آداب۔ کر سمجھ کر سوچ کر باتیں مدام، مدام مانے ہمیشہ، یعنی بات جب بھی کرنی ہو تو سوچ کر کرو، ہمیشہ ہمیشہ بات سوچ کر کے اور سمجھ کر کے بات کرو، ہمیشہ ہمیشہ بغیر سوچے نہ کرو۔ بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام، اور بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے بھی کرنی ہے، اور بری بات نہیں بولنی ہے۔ بد مانے برا، کلام گفتگو کو کہتے ہیں بات کو، تو بری گفتگو سے تو رکھ نفرت مدام، ہمیشہ نفرت رکھو۔ بد کلامی سے، برے بول سے ہمیشہ نفرت رکھو اور سوچ سمجھ کر کے بولو۔ یا ہو اس سے خاص اپنا فائدہ، اگر اس سے اپنا خاص خود کا فائدہ ہو، ایسی بات کرو جس سے خود اپنا بھی فائدہ ہو، اور دانا بھی کریں اس کو قبول۔ دانا کے معنی آتے ہیں عقل مند۔ نون ہے نہ دان وہ جو ہوتا ہے نون ہے نہ کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں غلہ، اناج، لیکن دانا الف کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں عقل مند۔ اور دانا بھی کریں اس کو قبول، یعنی ایسی بات کرو جو عقل مند بھی اس بات کو تمہاری قبول کر لے، یعنی ایسی بات بھی کہنی ہے جس سے آپ کا خود کا بھی فائدہ ہو اور عقل مند بھی اس کو قبول کریں، اور عقل مند بھی اس بات کو برا نہ سمجھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو برا نہ سمجھیں، ایسی بات کرو۔ کر نہ بیہودہ زباں سے تو کلام، بیہودہ زباں یعنی بری زبان، بری زبان سے تو کلام نہ کر، بات نہ کر۔ بد کلامی سے تو رکھ نفرت مدام، یعنی برے بول سے، بری گفتگو سے، بری بات سے تم ہمیشہ نفرت رکھو۔ مدام مانے ہمیشہ، بری بات سے ہمیشہ تم نفرت رکھو۔ اور نہ بک بک کر کے کھا سب کا دماغ، لوگ کرتے ہیں بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور چھپتے ہی نہیں، تو اسی کو کہا ہے بک بک کر کے سب کا دماغ نہ کھاؤ، لوگوں کو پریشان نہ کرو۔ کھا سب کا دماغ اس لیے کہ دماغی اعتبار سے ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہا ہے بک بک کر کے کھا سب، اور نہ بک بک کر کے کھا سب کا دماغ، بک بک کر کے دوسروں کو پریشان نہ کرو۔ ایسی باتیں کر رہیں سب باغ باغ، ایسی گفتگو کرو جس سے سب خوش رہے۔ باغ باغ کے معنی خوش۔ بات کا جب تجھ سے استفسار ہو، استفسار کے معنی پوچھنا، کسی بات کے بارے میں جب تجھ سے پوچھا جائے، استفسار معنی پوچھنا۔ بات کا جب تجھ سے استفسار ہو، یعنی بات کسی گفتگو کے بارے میں جب تم سے بات کی جائے یا کوئی بات پوچھی جائے، تب جواب خواب کا اظہار ہو۔ جواب خواب یعنی خواب کے جواب کا اظہار ہو، یعنی تب اس کو نکالو، باہر نکالو، یعنی کہ تب جا کر کے تمہارے اندر جو بات ہے، گفتگو ہے، اس بات کو کا جواب تب دو جب کہ تم سے کوئی بات پوچھی جائے، تب اپنی رائے کا اظہار کرو، ورنہ ایسے ہی کہیں پر کوئی بات کر رہے ہیں، بیچ میں جا کے ٹپک گئے تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس مسئلے میں آپ سے پوچھ رہا ہو، پھر جا کر کے آپ اس کا جواب دیں یا مشورہ دیں۔ کان دو ہیں ایک ہیں تیری زباں، اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں اور ایک زباں بھی دی ہے، ہر کسی کو معلوم ہے یہ۔ صاف یہ انداز اس سے ہوتا ہے عیاں، اس سے انداز عیاں کیا ہوتا ہے کہ کان دو ہیں۔ یہاں پر شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے، زبان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دی ہے، کان دو دو دیے ہیں، پہلے تم کیا کرو، دو کان دیے ہیں، دونوں کان سے سننے کی کوشش کرو،
یعنی پہلے سننے کا مادہ رکھو، اور زبان تیری ایک ہے اس کے بعد بولنا، تو جو چیز دو ہیں اس کا استعمال زیادہ کرو، یعنی سننے کا کام زیادہ کرو، اور زبان ایک ہے یعنی اس کو کم ہلاؤ اور یہ دیر سے استعمال کیا کرو، پہلے سننے کا مادہ رکھو۔ صاف یہ انداز اس سے ہوتا ہے عیاں، اسی کو کہے عیاں کے معنی ظاہر، ظاہر ہونا، دکھنا، اس کے معنی ہوتے ہیں، یعنی اس سے کان سے دکھ رہا ہے یہ انداز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کا کہ کان سننے کے لیے ہیں، اور انسان کو پہلے سننا چاہیے خوب بڑھیا سے دونوں کان سے، اور اس کے بعد گفتگو کرنی چاہیے، تب جواب دینا چاہیے۔ یعنی دو باتیں پڑھیں جب تیرے کان، یعنی جب دو بات کوئی کر دے، دو مرتبہ بول دے، تب ہلا ایک بار تو اپنی زباں، یعنی جب وہ دو بات بول دیں تب جا کر کے ایک مرتبہ تم اپنی زبان کو ہلانا۔ اسی سے انہوں نے بھی مشابہت کر دی کہ جب دکان دو ہیں تو ایسی صورت میں دو بات کم سے کم تو سن لو، اس سے زیادہ بھی سن سکتے ہیں لیکن کم سے کم تو دو گفتگو اسے کرنے دو، اس کے بعد ایک مرتبہ تم اپنی زبان کو ہلانا، تب ہلا ایک بار تو اپنی زبان۔ جب یعنی دو باتیں پڑھیں جب تیرے کان میں جب دو باتیں پڑ جائیں تب ایک مرتبہ تم اپنی زبان کو ہلاؤ۔ بات آہستہ کہا کر تو مدام، بولنا تو ہے ہی لیکن بولنے میں آہستہ پن ہونا چاہیے، تیز آواز نہیں ہونی چاہیے۔ بات آہستہ کر تو مدام، ہمیشہ تم کیا کرو، آہستہ بولو، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گفتگو اچھی کر رہا ہوتا ہے لیکن چلا کے بولتا ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے سامنے والے کو۔ تا رہیں خوشنود تجھ سے خاص و عام، خاص کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ یا جو ایک اچھے معاشرے میں اچھا مقام رکھتے ہوں تو ان کو کہتے ہیں خاص لوگ، عام پبلک جس کا شمار نہ ہو، گنتی نہ ہو، اسے کہتے ہیں عام۔ تاکہ رہیں خوشنود معنی خوش، تاکہ رہیں خوش تجھ سے، تم سے، اچھے لوگ بھی یعنی خاص لوگ بھی اور عوام بھی تم سے خوش رہے، پبلک بھی خوش رہے۔ تاکہ معنی تک، ایسا آہستہ نہ بول اے باتمیز، اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ آہستہ تو کہنا ہی ہے گفتگو کو، لیکن ایسا بھی آہستہ نہ بول اے باتمیز، اے تمیز والے، یعنی لوگوں کی عزت میں اتنا دھیرے نہ بول دو، سن سکے جس کو نہ کوئی اے عزیز، اے پیارے اتنا آہستہ نہ بول دینا عزت میں کہ جس کو کوئی سن ہی نہ سکے، یعنی باتیں بھی کرنی ہیں، آہستہ بھی بولنا ہے اور اتنا آہستہ بھی نہیں بولنا ہے کہ کوئی سن نہ سکے۔ سن سکے جس کو نہ کوئی اے عزیز، یعنی باتیں کرو لیکن اتنے انداز سے کہ کوئی سن سکے اور جس کو آپ باتیں پہنچانا چاہتے ہوں وہ سامنے والا سن سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ جب بولا کرتے تھے تو 3 مرتبہ ایسی گفتگو کو جو اہمیت کی حامل ہوتی تھی 3 مرتبہ بولا کرتے تھے تاکہ لوگ سن بھی لیں، اور آہستہ بولنے میں بھی نرمی اختیار کرتے تھے، تو یہی انداز ہم سبوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ کر مؤدب تو بزرگوں کو سلام، اب مؤدب ادب کے ساتھ، یعنی ادب والا بن کر کے، مؤدب کہتے ہیں ادب شدہ، یعنی جس چیز میں ادب جھلکے۔ کر مؤدب یعنی ادب کے ساتھ تو بزرگوں کو سلام کرو، بڑوں کو، بزرگوں کے معنی آتے ہیں بڑوں کو، چاہے بوڑھے ہوں یا پڑھے لکھے لوگ ہوں یا کوئی معاشرے کے اچھے لوگ ہوں وہ بزرگ کہلائیں گے، یا اپنے سے بڑے جو ہیں سب بزرگ ہی میں کہلائیں گے۔ تو کر مؤدب تو بزرگوں کو سلام، تا سعادت مند ہوں، تاکہ نیک بخت ہو، تاکہ تم نیک بخت ہو جاؤ، اور نیک نام، لوگ نیک بخت بھی سمجھیں اور نیک نام بھی تم رہو، لوگ کہیں کہ یہ لڑکا کتنا اچھا ہے۔ اور انسان تھوڑی دیر کے لیے واہ واہی کے لیے دوسروں سے بد کلامی کر لیتا ہے، بدتمیزی کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ معاشرہ ہمیں اچھا سمجھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ایک مرتبہ لوگ شاید کہ نظر انداز کر دیں، دوسری مرتبہ کوئی نظر انداز بھی نہیں کرتا۔ تو ناظرین اس سبق کو یہیں پر ہم روکتے ہیں، اور آخر میں آپ لوگوں سے سبوں سے یہی درخواست ہے کہ بات کرنے کے جو آداب اس میں ہم نے پڑھے ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہماری گفتگو اچھی ہو، ہمارا لہجہ اچھا ہو، لوگ ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ ہماری گفتگو کی وجہ سے ہم سے اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ ہاں، چاپلوسی نہ کریں، چاپلوسی کرنے کے لیے یہاں پر نہیں کہا گیا ہے۔ تو ناظرین آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔